الرحیم سورہ بقرہ آیت نمبر 113۔ وقالت الیہود، اور کہا یہودیوں نے، لیست النصارى، نہیں ہے نصرانی، علی شیء، کسی چیز پر۔ وقالت النصارى، اور کہا نصرانیوں نے، لیست الیہود، نہیں ہے یہودی، علی شیء، کسی چیز پر۔ وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ سب کتاب تلاوت کرتے ہیں۔ کذالک، اسی طرح، قال، کہا تھا، الذین، ان لوگوں نے بھی، لا یعلمون، جو نہیں جانتے، مثل قولہم، انہی کے جیسی بات۔ فاللہ یحکم، تو اللہ فیصلہ فرمائیں گے، بینہم، ان کے درمیان، یوم القیامت، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں کا جو کانوا فیہ یختلفون، جن میں یہ اختلاف کر رہے تھے۔ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ یہودی عیسائی دو گروہ ہیں، اہل کتاب جن کو کہا جاتا ہے قرآن نے اہل الکتاب، جو ہمیشہ کہا اے اہل کتاب، تو اس سے مراد یہی دو بڑی جماعتیں ہیں، یہودی اور عیسائی، جن کو توراہ اور انجیل دی گئی تھی۔ تو ان کا بھی آپس میں یہی لڑائی تھی۔ یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کسی چیز پہ نہیں، عیسائی کہتے یہودی کسی چیز پہ نہیں۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ، وہ سب کتاب تلاوت کریں۔ اچھا، اگر آپ کہتے ہیں کتاب تلاوت کریں تو بولنے کو تو دو کتابیں، توراہ اور انجیل، صحیح ہے، لیکن دراصل یہ ایک ہی کتاب ہے۔ یعنی آپ دیکھیں آج کا جو عیسائی ہے کرنٹلی اس دور کا، اس کے لیے تورات، انجیل، زبور، تینوں کو ماننا ضروری ہے۔ انفیکٹ ان کی جو کتاب آتی ہے، جس کو کتاب مقدس کا نام دیتے ہیں، تو یہ کتاب مقدس میں تینوں کتابیں موجود ہوتی ہیں۔ تو جو یہودی ہیں، ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں کہ ہم انجیل کو مانیں گے۔ تو انجیل کس کے اندر ہے؟ وہی کتاب مقدس جس کو کہہ رہے ہیں، یا تورا ہے، اس کے اندر موجود ہے انجیل۔ تو کتاب تو ایک ہی ہے نا، ان ہینڈ تو ایک ہی بک ہے، اور وہ سب کتاب ہی کو تلاوت کریں۔ تو پھر کیوں کہتے ہیں کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہے؟ نصارہ کیوں کہتے ہیں یہودی کسی چیز پہ نہیں؟ آج ہماری طرف کوئی مسلم ورلڈ میں آئے، پاکستان آئے، اور وہ یہ کہے کہ آپ لوگ سارے کیا کہتے ہیں، آپ لوگ کی ایک کتاب ہے، اس کے اوپر سب کا کنسنسس ہے، سب اتفاق کرتے ہو، کون سی کتاب ہے؟ ہم کہیں گے قرآن۔ تو کہیں گے پھر کیوں آپ کسی کو نہیں مانتے؟ یعنی ویسے بھی ہمیں کسی اور کو ماننے کا اللہ نے بولا بھی نہیں ہے، ہمیں تو اللہ ہی کو ماننا ہے۔ لیکن یہ بات یہ ہے کہ پھر کیوں آپ فرقوں میں بٹے ہوئے؟ پھر آپ کیوں کسی کو کوئی حیثیت یا کوئی جگہ پہ نہیں سمجھتے؟ اور قرآن پڑھنے والوں کو بھی بعض اوقات آپ کافر کہہ دیتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم مسلم، ہم ہدایت پر ہیں۔ تو یہ کوئی جھگڑا آج کا نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے چلا رہا ہے، اور سب ہی کتاب تلاوت کرتے ہیں۔ تو ایسا کیا ہے کہ سب کتاب تلاوت کرتے ہیں اور پھر بھی سب الگ الگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ انسان جو ہے نا، ایک بات دیکھ لیجئے، اس کو رائٹ نہیں دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو ہدایت یافتہ کرے۔ صرف رائٹ کسی کے پاس بھی اس وقت آتا ہے جب وہ کوئی پروف سامنے پیش کر دے کہ جو میں نے بات کہی ہے وہ یہ منظم من اللہ، اللہ کی طرف سے اتاری گئی میں سے میں نے نکال کے دی۔ یہ دیکھیں اللہ کی کتاب میں سے لکھی ہوئی کتاب میں یہ بات، اور میں نے اس میں سے یہ بات نکالی ہے، یا اس کے اوپر میں عمل کرتا ہوں، تو وہاں پہ وہ چیز جو ہے نا وہ لاک ہو جاتی ہے، وہاں پہ وہ اپروو ہو جاتی ہے کہ آج جو سامنے والا کہہ رہا ہے وہ ہدایت کی بات کر رہے ہیں۔ تو فرمایا کہ اسی طرح ان لوگوں نے بھی کہا تھا جو علم نہیں رکھتے تھے، انہی جیسی باتیں۔ اس کا مطلب یہ کون کہتے ہیں؟ جن کے پاس علم نہیں ہوتا۔ ان ادر سینس، ان ادر ورڈز، جو جاہل ہوتے ہیں، لا یعلمون، جو جانتے نہیں ہیں۔ تو اس سے پہلے بھی لوگوں نے یہی باتیں کر کے اپنے آپ کو دور کیا لوگوں سے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس علم نہیں تھا۔ آپ نے پیچھے ایک ورڈ پڑھا الامیین، جو لا یعلمون الکتاب ہے، جو وہی جو ڈیوائن گائیڈنس ہے، جو اللہ کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے، تو اس کو جو ہے جانتے نہیں ہیں، اس کی نالج نہیں ان کے پاس، ان کو امی بولا گیا۔ یہاں پہ یہ ایکچولی امی اس سینس میں نہیں ہے، ان کے پاس کتاب آئی ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ اب یہ ان کی جہالت ہے، صحیح؟ یہ وہ والی جہالت ہے، تو علم کے بعد جو ضد نہیں ختم ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے، اللہ فیصلہ کریں گے ان کے درمیان قیامت کے دن، جس پہ وہ اختلافات کریں۔ یہ اختلافات کا تو فیصلہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ کون بتائے گا کہ 70 لوگوں میں سے کون سا انسان جو ہے وہ صحیح ہے، یا کون سا گروپ صحیح ہے؟ یہ تو اللہ ہی بتا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 114، ومن اظلم، اور کون بڑا ظالم ہے، ممن، اس سے جو منع، روکے، مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر، کہ ذکر کیا جائے، فیہا، جس میں،
اسمو اس کا نام، وسعی فی خرابیہا اور کوشش کرے ان کو ویران کرنے میں، اولئک ما کان لہم اور یہی لوگ نہیں ہیں ان کے لیے، ان یدخلوہا کہ وہ داخل ہوں گے اس میں، الا مگر خائفین ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا خزی ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے آخرت میں بہت ہی عظیم عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ جو اللہ کی مسجد سے روکتا ہے۔ یعنی دیکھیں جب فرقہ بندی ہوتی ہے، جب کوئی کسی کو اون نہیں کرتا، ہر کوئی بولتا ہے آپ کچھ نہیں ہے، آپ کا ہمارے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر کہاں تک بات آ جاتی ہے کہ ہر کوئی اپنی مسجدیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے، وہ کہتے ہیں ہم اس کی مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گے۔ اور اللہ فرمانے جس میں اللہ کا نام اگر لیا جاتا ہے اور تم اس کو اللہ سے تم اس مسجد میں جانے سے اسے روک رہے ہو، تو تم دراصل اللہ کے کام سے روک رہے ہو۔ اور یصدون عن سبیل اللہ جو قرآن کہتا ہے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے تو ان کے لیے عذاب ہے، تو وہ یعنی اس زمرے میں ہم آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ اپنی نماز پڑھے، ظاہر ہے وہ جا رہے تو کسی اور کی تو نماز نہیں پڑھے گا، اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے، تو اس سے آپ اور میں کیوں روکتے ہیں؟ اللہ کا نام لے رہے ہیں نا، وہ ایک اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ ہاں اگر وہاں پہ شرک کیا جائے کوئی ایسی چیز ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو ظالم قرار دیا ہے جو اللہ کی مسجدوں سے روکتا ہے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے۔ آج اب دیکھیں ہمارا کوئی ایسا اتنا بڑا کوئی میجر ایشو نہیں ہوتا عام طور پر کہ ہم ان کو اللہ کی مسجد سے جانے سے روک دیں، لیکن وہ تعصب پسندی جو ہے وہ اتنی زیادہ رواج پا چکی ہے کہ ہم سیدھا یہ بھی کہہ دیتے کہ اگر آپ نے فلاں مسجد میں نماز پڑھی تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، اور سامنے والا بھی یہی سمجھتا ہے، پڑھنے والا بھی یہی سمجھتا ہے کہ میں نے اگر اس امام کے پیچھے نماز پڑھی تو میری نماز قبول نہیں ہوگی۔ آپ کی قبولیت تو اللہ کے اوپر ہے، آپ اپنے فیوریٹ امام کے پیچھے بھی نماز پڑھ لیں، اللہ نے اگر نہیں قبول کرنا تو پھر بھی آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اور زمین تو ساری اللہ کی ہے، زمین جو ہے وہ کسی اور کی نہیں ہے، صلاۃ کا معاملہ بندے اور اللہ کا ہے، تو اس لیے اللہ کی مسجدوں سے روکنا اور ان کو ویران کرنے کی کوششیں کرنا، اس کو ویران کرنے کی کوششیں ایک طریقے سے جب بام بلاسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو وہ بھی وہ مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہوتا ہے، اور لوگوں کے اندر ایک فیئر ڈیولپ ہوتا ہے، ایک ڈر آتا ہے کہ اب ہم مسجد کیسے جائیں، خاص طور پر اجتماع کی ایک جگہ ہے تو جمعے کے دن یہ کر دینا تو یعنی کیا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں جو اللہ کی مسجدوں سے روکتے۔ اور خیر اس سے متعلق آپ تفصیلی بات سورہ توبہ میں بھی انشاءاللہ پڑھیں گے تو وہاں پہ ہم بیان کریں گے۔ اللہ فرماتے یہ لوگ ہیں جو ایسی نیت رکھتے ہیں، ان کی ایسی خواہشیں سوچیں ہیں، ان کو نہیں داخل ہونا چاہیے ان مسجدوں میں مگر ڈرتے ہوئے، یعنی پتہ نہیں کب ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، اور یہ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ آج آپ دیکھیں مسلمان مسجدیں ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود ذلت جو ہے نا ان کی مقدر بنی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر بندہ چاہتے ہیں ہماری مسجد میں تو رش ہو جائے، سامنے والی کی مسجد ویران ہو جائے، یہ نہیں سوچتے کہ وہاں پہ وہ سب اللہ کا نام لے رہے۔ آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ اور اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا تو جس طرف بھی تم رخ کر لو، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ تو اسی طرف ہے اللہ کا رخ، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ واسع علیم وسعت والے جاننے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ ہی کے لیے تو ہے مشرق اور مغرب، مشرق اور مغرب دو سمت ہیں، تو اگر ہم ہسٹوریکلی دیکھتے ہیں تاریخی طور پہ تو یہودیوں اور نصرانیوں نے ایسے اپنے قبلوں کے اوپر ڈسپیوٹ رکھا تھا، جھگڑے ہوئے تھے کہ ایک کا قبلہ مشرق کی طرف اور دوسرے کا مغرب کی طرف، تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے، مشرق مغرب اللہ کے لیے، میں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے کیا آرڈر دیا ہے آپ آگے پڑھیں گے۔ ایک یہ جنرل آیت ہے جو میں اور آپ کو بیس بنا دیا، کیا چاہے مشرق ہو چاہے مغرب ہو سب اللہ کے لیے، جیسے ابھی ہم نے اوپر ایک بات کی کہ زمین تو اللہ کی، تو مشرق اور مغرب اس کے لیے اللہ کے لیے ہے، جہاں تم منہ پھیرو جہاں تم رخ کرو وہاں اللہ کا رخ ہے، اللہ کوئی لمیٹڈ کوئی سیٹ لے کے تو نہیں بیٹھے ہیں، کوئی اللہ کا اسپیسیفک کوئی ایریا تو نہیں، کوئی خاص جگہ پہ اللہ رہتے ہیں، تو اس لیے کہا تم جہاں رخ کرو گے وہاں اللہ کرو گے، اور اللہ کیا ہے وسعت والے جاننے والے۔ اب آپ یہ اللہ کی صفت ہے دیکھیں کہ اللہ کی تو وسعت ہے ہر جگہ، اللہ کی نالج ہے، تو انسان جو ہے اس بارے میں نہ جھگڑے جو چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں، اور یہ لا علمی ہوگی انسان کی اگر وہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایک تعصب پسندی کا شکار ہوا ہوا ہے۔